بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یکتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم۔ انسانی جسم کو دو طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک بیماری اس کے جسم کو لاحق ہوتی ہے اور ایک بیماری اس کو روح کو لاحق ہوتی ہے۔ جب آدمی کے جسم کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو انسان اس کا علاج کرواتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے، اور اگر بھی فرد انسان اس کا علاج نہ بھی کروائے یا تندرست نہ بھی ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا جو جسم ہے وہ عارضی ہے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے اور ختم ہو جانا ہے۔ ایسے ہی انسان کے جسم کو لگنے والی بیماری وہ بھی عارضی ہے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کو لگنے والی تمام بیماریاں وہ بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں، لیکن روح، اس کو لگنے والی بیماری وہ ہمیشہ کی ہے، کیونکہ روح وہ بھی ہمیشہ ہی رہنی ہے، کیونکہ روح کے لیے 5 جہان ہے۔ وہ عالم ارواح سے عالم بطن میں آتی ہے، عالم بطن سے عالم دنیا میں آتی ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتی ہے، عالم برزخ سے عالم حشر میں جاتی ہے۔ اس روح نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس کے اوپر جو بیماری لگتی ہے وہ بھی ہمیشہ کی ہی ہوتی ہے، اور انسان کو چاہیے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ جیسے روح ہمیشہ کی ہے ایسی اس کی بیماری وہ بھی ہمیشہ کی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور روح کو لگنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے غیبت، اور یہ غیبت اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ قول ہے کہ جس مجلس کے اندر 3 باتیں ہوں، 3 چیزیں ہوں، وہاں سے اللہ رب العزت اپنی رحمت کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک دنیا کا ذکر، دوسرا ہنسی مذاق، اور تیسرا کہ یہاں پر غیبت کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ خشکی میں اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی تیزی سے غیبت انسان کی نیکیوں کو کھا جایا کرتی ہے، کیونکہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی ہے کل قیامت کے لیے اللہ رب العزت انسان کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دے گی، اور اگر انسان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اللہ رب العزت اس کے دوسرے کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر لا دیں گے۔ اب نیکیاں کم ہو جائے یا گناہ انسان کے اوپر آ جائے، دونوں صورتوں میں انسان کو وبال اٹھانا پڑے گا، انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی انسان اپنے بھائی کی ایسی بات کرے کہ جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے، اور وہ بات اس کے اندر واقعتاً موجود ہو تو یہ تو غیبت ہے، لیکن اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے، یہ تہمت لگانا ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَكْتُب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کوئی انسان ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیونکہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ اس آیت میں غور و فکر کرے تو سب سے پہلے تو انسان یہ ایک دوسرے انسان کا گوشت کھاتا ہے، آدم خور بن جاتا ہے، اور جس کو انسان ناپسند سمجھتا ہے، اور وہ انسان بھی کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی سگا بھائی ہوتا ہے، اور وہ زندہ بھی نہیں بلکہ مردہ ہوتا ہے، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے 2 ساتھیوں کا ساتھ اختیار کر لیا، تو وہ حضرت سلمان کے لیے نا خیمہ تیار کر لیے تھے، کھانا کا بندوبست کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کھانا تیار کیا، خیمہ تیار کر لیا، حضرت سلمان وہاں پر موجود نہ تھے، تو انہوں نے اپنے حضرت سلمان کی غیبت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سلمان تو یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ آئے، خیمہ تیار ہو، کھانا تیار ہو، وہ کھائیں، آرام کرے، بس یہ چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان اتنی دیر میں تشریف لے آئے، ان کے پاس سالن نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت سلمان کو بھیجا کہ آپ جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان سے جا کر سالن لے کر آئیے۔ حضرت سلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیج دیا اور جا کر ان کو سارا ماجرا بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت سلمان نے سالن مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ساتھی سالن کا کیا کریں گے، انہوں نے تو سالن کھا لیا ہے، بلکہ سالن تو کیا انہوں نے گوشت کھا لیا ہے۔ حضرت سلمان واپس آتے ہیں، ان کو سارا ماجرا بتلاتے ہیں، وہ خود آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو سالن ہے نہیں تھا اور آپ نے بھی نہیں بھیجا، تو ہم نے سالن کس طرح کھا لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی حضرت سلمان کی غیبت کی ہے، تو تم نے اس کی غیبت کا گوشت بھی تو کھایا ہے۔
یہ غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے اوپر ہوا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو زخمی کر رہے تھے، چھلی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کو انسان گناہ تو سمجھتا ہے، اس سے توبہ اور استغفار تو کر لیتا ہے، لیکن اکثریت یہ غیبت کو گناہ نہیں سمجھا کرتی، اسے ہلکا سمجھا کرتی ہے۔ یہ غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مقصد تو یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی کہ جب تک انسان جس انسان کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جب تک انسان اس سے معافی نہ مانگ لے تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ توبہ انسان جتنے بھی گناہ ہیں، انسان غیبت کرتا ہے تو غیبت کا سننے والا اور غیبت کرنے والا یہ دونوں برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المستمع احد المتغابین، غیبت کا کرنے والا اور غیبت کا سننے والا یہ دونوں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ انسان غیبت تو کرے اس کا گناہ الگ، غیبت کو سنے اس کا گناہ الگ۔ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا ان دونوں کا گناہ ایک ہی ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بھائی کی عزت کی، آبرو کی، اس کے گوشت کی حفاظت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ تو لہذا رمضان المبارک کے روزے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے بھائی کی غیبت سے بھی بچائے۔